ایک امید پسے دیدے تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لطپت ہے مگر زندہ ہے۔ ایک امید پسے دیدے تر زندہ ہے، فاختہ خون میں لطپت ہے مگر زندہ ہے۔ حادثہ یہ تھا میرا رخت سفر لوٹا گیا، معجزہ یہ ہے میرا شوق سفر زندہ ہے۔ جس انسان کا شوق سفر زندہ رہتا ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ شعر و سخن کی دنیا میں زندہ تابندہ چمکتا دمکتا اور مہکتا رہتا ہے۔ انہی شعراء میں سے ایک شاعر ہمارے اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جن کی کلا، جن کا ہنر، جن کا انداز، جن کی فکر، جن کی شائستگی، جن کی شگفتگی اور شعر پڑھنے کا سلیقہ، شعر کہنے کا انداز سب نرالا ہے اور اعلیٰ ہے۔ یعنی کہ جناب شاداب جاوید صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں تو بہت کلاسیکل لہجے میں شعر پڑھنے کا سلیقہ آپ کے ہاں پایا جاتا ہے۔ آپ کے روبرو جناب شاداب جاوید۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم، اور بڑی محبتیں، بہت آداب میری طرف سے آپ کو۔ پہلی بار حاضری ہو رہی ہے پیہانی میں، سلمان ظفر بھائی کی محبتیں، داور صاحب کی محبتیں اور بڑے بڑے لوگوں کی محبت والوں کی محبتیں ملی ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ گفتگو نہ کرتے ہوئے جناب صدر صاحب کی اجازت کے ساتھ میں بسم اللہ خوانی کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مطلع دیکھیں اور ایک شعر دیکھیں کہ مطلع کو پیش کرنے کے لیے میں آپ کو ایک بس ذرا سا منظر بتانے کو چاہتا ہوں کہ فرعون کیا دربار ہے اور موسیٰ موجود ہیں۔ بس اب شعر سنیے، مطلع سنیے۔ وہ آستین کے اندر ہی پلنے والا تھا، وہ آستین کے اندر ہی پلنے والا تھا، جو عشق اژدہا بن کر نگلنے والا تھا، اژدہا بن کر نگلنے والا تھا۔ وہ آستین کے اندر ہی پلنے والا تھا، جو عشق اژدہا بن کر نکلنے والا تھا، جو عشق اژدہا بن کر نکلنے والا تھا۔ جناب وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، اب چونکہ میں تلمیحی شعر پڑھ رہا ہوں تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جسے اصحاب کہف کا قصہ معلوم ہے وہ یہ شعر زیادہ سمجھے گا۔ جناب وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، جناب وقت کسی کے لیے نہیں رکتا، یہ سکہ عہد گزشتہ کا چلنے والا تھا، یہ سکہ عہد گزشتہ میں چلنے والا تھا حضور، یہ سکہ عہد گزشتہ میں چلنے والا تھا۔ اور تمہاری سرد نگاہوں کے قید خانے سے، تمہاری سرد نگاہوں کے قید خانے سے اگر میں بھاگ نہ آتا تو جلنے والا تھا۔ تمہاری سرد نگاہوں کے قید خانے سے اگر میں بھاگ نہ آتا تو جلنے والا تھا۔ میں اپنے چاک کی مٹی تو گوندھ لوں لیکن، میں اپنے چاک کی مٹی تو گوندھ لوں لیکن وہی خفا ہے جو صورت بدلنے والا تھا، وہی خفا ہے جو صورت بدلنے والا تھا۔ یہ لوگ چن گئے دیوار قہقہا میں مجھے، یہ لوگ چن گئے دیوار قہقہا میں مجھے، میری ہی آنکھ سے آنسو نکلنے والا تھا، میری ہی آنکھ سے۔ یہ لوگ چن گئے دیوار قہقہا میں مجھے، یہ لوگ چن گئے دیوار قہقہا میں مجھے، یہ لوگ چن گئے دیوار قہقہا میں مجھے، میری ہی آنکھ سے آنسو نکلنے والا تھا۔ میں دوڑتا ہوا آیا ہوں اس پہ تیری طرف، میں دوڑتا ہوا آیا ہوں اس پہ تیری طرف، وہ راہ جس پہ زمانہ پھسلنے والا تھا، وہ راہ جس پہ زمانہ پھسلنے والا تھا، وہ راہ جس پہ زمانہ پھسلنے والا تھا۔ مقطع سن لیں کہ تمہیں ملی نہیں شادابیت تو شکر کرو، تمہیں ملی نہیں شادابیت تو شکر کرو، وہ دل ملا ہی نہیں جو مچلنے والا تھا،
وہ دل ملا ہی نہیں جو مچلنے والا تھا. دو چار مصرے یہ بھی سن لیں کہ میں اب بیمار اچھے کر رہا ہوں, میں اب بیمار اچھے کر رہا ہوں, تیرے کوچے کی مٹی مل گئی ہے. میں اب بیمار اچھے کر رہا ہوں, تیرے کوچے کی مٹی مل گئی ہے. تیرے غم کو میسر آ گیا ہوں, تیرے غم کو میسر آ گیا ہوں, اب اس دیمک کو لکڑی مل گئی ہے. تیرے غم کو میسر آ گیا ہوں, اب اس دیمک کو لکڑی مل گئی ہے. حضور یہ بھی دیکھ لیں کہ تیرے عشاق نے ہر موڑ پہ ٹھکرائی ہے, تیرے عشاق نے ہر موڑ پہ ٹھکرائی ہے. عقل وہ بھیک ہے جو دنیا اٹھا لائی ہے, عقل وہ بھیک ہے جو دنیا اٹھا لائی ہے. پھوٹ جائیں میری آنکھیں یہی دن دیکھنے تھے, پھوٹ جائیں میری آنکھیں یہی دن دیکھنے تھے. تیری تصویر کسی غیر نے دکھلائی ہے, غیر نے دکھلائی ہے, تیری تصویر کسی غیر نے دکھلائی ہے. ہائے تقدیر کہ اتنا بھی اجارہ نہ ہوا, ہائے تقدیر کہ اتنا بھی اجارہ نہ ہوا. وہ جو ایک شخص ہمارا تھا, وہ جو ایک شخص ہمارا تھا, ہمارا نہ ہوا. یہ جو کچھ لوگ میرے حال سے آگاہ نہیں, یہ جو کچھ لوگ میرے حال سے آگاہ نہیں, ڈر ہے ان کچھ میں کہیں نام تمہارا نہ ہوا, ڈر ہے ان کچھ میں کہیں نام تمہارا نہ ہوا. شعر میرے پاس بہت سارے ہیں لیکن ترنم میں آپ لوگ جی تو میں ترنم میں ہی کوشش کرتا ہوں. اچھا چلیں جی, ایک غزل ہے میں آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اشک آنکھوں کے اندر اتر جائیں گے, اشک آنکھوں کے اندر اتر جائیں گے. چند خانہ بدوش اپنے گھر جائیں گے, چند گھر جائیں گے. اشک آنکھوں کے اندر. میرے تمام جوان دوستوں کی نظر شعر. دل کی حالت کے بارے میں فرمائیے, دل کی حالت کے بارے میں فرمائیے. زخم تو زخم ہے, زخم بھر جائیں گے. زخم تو زخم ہے, زخم بھر جائیں گے. دل کی حالت کے بارے میں فرمائیے, دل کی حالت کے بارے میں فرمائیے. زخم تو زخم ہے, زخم بھر جائیں گے. غزل کا شعر سنیے. عرض ان سے کروں گا میں روتے ہوئے, عرض ان سے کروں گا میں روتے ہوئے, اور وہ مسکرا کر مکر اور وہ کر جائیں گے, اور وہ مسکرا کر مکر جائیں گے.
جب یہ حالت ہو جائے گی. یہ بھی شعر سنیے. چہل قدمی کو کمرے میں آئے گی رات, چہل قدمی کو کمرے میں آئے گی رات, خواب بستر سے ہو کر گزر جائیں گے, خواب ہو کر گزر جائیں. حضور خواب بستر سے ہو کر گزر جائیں گے. توبہ کا دروازہ بند ہوتے ہی سورج واپس آئے گا. میرے سورج پلٹنے کی کوشش نہ کر, میرے سورج پلٹنے کی کوشش نہ کر, شام کا وقت ہے لوگ ڈر جائیں گے, شام کا وقت ڈر جائیں گے, شام کا وقت ہے لوگ ڈر جائیں گے. بہت شکریہ بھائی. اتنے جتنے شعر میں نے پڑھے ہیں بس ایک شعر کے لیے پڑھے ہیں, اور وہ شعر اب آ رہا ہے, وہ شعر اب آ رہا ہے. سب کو آزادی غم مبارک ہو دوست, سب کو آزادی غم مبارک ہو دوست. آج کی رات ہم لوگ مر جائیں, آج سب کو آزادی غم مبارک ہو دوست. جی جی. آج کی رات ہم لوگ مر جائیں گے, آج کی رات ہم لوگ. سرکار آپ مل گئی, قبول ہو گیا میرا پڑھنا. دیکھیں ایک شعر اور دیکھ لیں, آخری شعر ہے اس غزل کا. رمز, رمز کہتے ہیں راز کو, آپ لوگ تو جانتے ہیں, سب کچھ جانتے ہیں ماشاءاللہ, میں اپنے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. رمز محشر کی شادابیت کا نہ پوچھ, رمز محشر کی شادابیت کا نہ پوچھ. کام سے آئے ہیں کام پر جائیں گے, کام سے آئے ہیں کام پر جائیں گے. اشک آنکھوں کے اندر اتر جائیں گے, چند خانہ بدوش اپنے گھر جائیں گے. ایک غزل خاک اڑائی میں پڑھ دوں گا, وہی آخری پڑھ کے ختم کروں گا. بس ایک کچھ شعر اور ہیں, میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں. غزل ہے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے تو سناؤں گا, ورنہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہی سنا دوں گا میں. اچھا چلیں, شکریہ, چلیں بہتر ہے, شکریہ بہت آپ کا. سنیں کہ تیرا شیوا ہے ادھر دیکھ مسیحائی کر, تیرا شیوا ہے ادھر دیکھ مسیحائی کر. زخم پھر کھلنے لگے ٹھیک سے تر پائی کر, زخم پھر کھلنے لگے
ٹھیک سے تر پائی کر، تیری نسبت سے وہ اب میری قیادت میں ہے، تیری نسبت سے وہ اب میری قیادت میں ہے، میں نے مجنوں سے کہا بھی تھا کہ اگوائی کر، سے کہا بھی تھا کہ اگوائی کر، قیسیت سنگ کی برسات میں نہلاتی ہے، قیسیت سنگ کی برسات میں نہلاتی ہے، قیسیت سنگ کی برسات میں نہلاتی ہے، زیب ہے تجھ کو میری جان تو لیلائی کر، زیب ہے تجھ کو میری جان تو لیلائی کر، شعر دیکھیے گا، یوسف مصر کا خالق بھی، میں پڑھ دوں بھائی، اچھا، یوسف مصر کا خالق بھی ملے گا تجھ کو، یوسف مصر کا خالق بھی ملے گا تجھ کو، خود میں پیدا ذرا انداز زلیخائی، خود میں پیدا ذرا انداز زلیخائی کر، ایک شعر آخری اور مقطع اس کے بعد دیکھیں گے، میں نہ کہتا تھا نگاہیں نہ ملا دل نہ گوا، میں نہ کہتا تھا نگاہیں نہ ملا دل نہ گوا، میں نہ کہتا تھا نگاہیں نہ ملا دل نہ گوا، میں نہ کہتا تھا نگاہیں نہ ملا دل نہ گوا، اب جو ہو پائے تو نقصان کی بھرپائی، اب جو ہو پائے تو نقصان کی بھرپائی کر، تیری فرقت میری شادابی کو کھا جائے گی، تیری فرقت میری شادابی کو کھا جائے گی، مجھ کو ہرگز نہ اسیر غم تنہائی کر، مجھ کو ہرگز۔ اب ایک آخری غزل ہے، بہت وقت لے لیا میں نے آپ لوگوں کا، لیکن آپ نے بہت اچھے سے سنا اور لگا ہی نہیں کہ میں پہلی مرتبہ آپ لوگوں کے درمیان پڑھ رہا ہوں، تو آخری غزل، اس کے بعد زحمت تمام۔ دی ہم کو ہر ایک دشت نے بڑھ بڑھ کے بدھائی، دی ہم کو ہر ایک دشت نے بڑھ بڑھ کے بدھائی، وہ خاک اڑائی، دی ہم کو ہر ایک دشت نے بڑھ بڑھ کے بدھائی، وہ خاک اڑائی، داور دوسرا مصرع سنیے گا، دی ہم کو ہر ایک دشت نے بڑھ بڑھ کے بدھائی، وہ خاک اڑائی، دی ہم کو ہر ایک دشت نے بڑھ بڑھ کے بدھائی، وہ خاک اڑائی، اور حضرت مجنوں نے کہا دیکھ بھائی وہ خاک اڑائی، اور حضرت مجنوں نے کہا دیکھ
کے بھائی وہ خاک اڑائی. جب سیر کو نکلے تو کوئی یار نہیں تھا, یہ سنسار نہیں تھا. جب سیر کو نکلے تو کوئی یار نہیں تھا, یہ سنسار نہیں تھا. جب سیر کو نکلے تو کوئی یار نہیں تھا, یہ سنسار نہیں تھا. اب ڈھونڈنے آئی ہے ہمیں ساری خدائی وہ خاک اڑائی. اب ڈھونڈنے آئی ہے ہمیں ساری خدائی وہ خاک اڑائی. اب ڈھونڈنے آئی ہے ہمیں ساری خدائی وہ خاک اڑائی. افلاک نشینوں کے سوالات ہیں پہم, اسی بات کا ہے غم. افلاک نشینوں کے سوالات ہیں پہم, اسی بات کا ہے غم. افلاک نشینوں کے سوالات ہیں پہم, اسی بات کا ہے غم. ہم خاک نشینوں کی کہاں تک ہے رسائی وہ خاک اڑائی. ہم خاک نشینوں کی کہاں تک ہے رسائی وہ خاک اڑائی. اور حضرت مجنوں نے کہا دیکھ کے بھائی وہ خاک اڑائی. حضور مجھے اس میں شعر اور یاد نہیں ہے اور مجھے مل بھی نہیں رہے ہیں تو میں معذرت طلب ہوں. اچھا چلیں یہ شعر دیکھیے, ان کو یاد ہے مجھے نہیں یاد. وہ خاک کے جس خاک پہ خاکی نے گزر کی قسم آپ کے سر کی. وہ خاک کے جس خاک پہ خاکی نے گزر کی قسم آپ کے سر کی. افلاک کے رخشندہ سے جبینوں پہ سجائی وہ خاک اڑائی. افلاک کے رخشندہ جبینوں پہ سجائی وہ خاک اڑائی. چلے بہتر ہے. وہ خاک کے جس خاک پہ خاکی نے گزر کی قسم آپ کے سر کی. وہ خاک کے جس خاک پہ خاکی نے گزر کی قسم آپ کے سر کی. افلاک کے رخشندہ جبینوں پہ سجائی وہ خاک اڑائی. بہت شکریہ.